ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک من الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ اور اسی طرح ایک اور مقام سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ فتح کی جو آیات تلاوت کی گئی، مذکورہ آیات میں ایک بیت کا ذکر ہے، جس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت اور شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر ایک بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان ذی قعدہ کے مہینہ میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعہ میں بیعت رضوان کے حوالہ سے چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا، اسے بھی حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پیچھے جو شوال کا مہینہ گزرا، یہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ لوگ اس مہینہ میں
حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس سال بھی حج کے لیے جو حضرات جا رہے ہیں ان کے بھی سفر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حج کو قبول فرمائے جو لوگ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ جس کو منتخب فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اللہ نصیب فرما دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بیت رضوان یہ ذی القعدہ کے مہینہ میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ مقام حدیبیہ ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 24-25 کلومیٹر دور۔ یہ ایک مقام تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، وہاں ایک بستی تھی۔ اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک کنواں ہوتا تھا، اس کا نام حدیبیہ تھا۔ بہرحال اس دور میں اس جگہ کا نام شمسیہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 24 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر جدہ روڈ پہ ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ راستہ تبدیل ہوتا ہے مدینہ منورہ کے لیے، جدہ سے مکہ اور مکہ سے جدہ۔ یہ 24 کلومیٹر مکہ سے اسی روڈ پہ ایک مقام ہے، یہاں سے تقریباً مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ روڈ مڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو حد ہے، یہ جگہ یہ حدود حرم میں بھی داخل ہے۔ ایک مقام ہے جس کو ہل کہتے ہیں، ہل میقات بھی کہتے ہیں، جہاں سے حاجی اور عمرہ کرنے والے حضرات احرام باندھتے ہیں۔ ہمارا آفاقیوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، جدہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ اس جگہ سے پہلے ہم نے جو ہے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے۔ جو لوگ برے صغیر کی طرف سے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ادھر سے جو لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ یلملم سے پہلے احرام باندھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ اس جگہ کو مقام ہل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ سے جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں ذوالحلیفہ جگہ ہے، آج وہاں بہت بڑی مسجد بن چکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ مکرمہ عمرہ کی نیت سے تشریف لاتے یا حج کی نیت سے پیارے آقا تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اس جگہ سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 11-12 کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ہے۔ جو لوگ طائف کی طرف سے آتے ہیں تو ان کا میقات ہے قرن المنازل، جگہ موجود ہے آج بھی۔ اللہ نے وہاں سے بھی احرام باندھنے کا موقع دیا، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ مقامی میقات ہل، اس کو ہل کہا جاتا ہے۔ یہ جو حدیبیہ مقام ہے یہ حدود حرم کے اندر ہے، کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے ہل کی طرف، اور کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے۔ بہرحال آپ ذرا تھوڑا سا تصور میں جا کر سوچیں، ایک بندہ لمبا سفر کر کے اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پر حدیبیہ تھا، جو مکہ سے 24-25 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچ کر اس کو جو ہے روک دیا جائے کہ آپ کو یہاں آگے مکہ جانے کی اجازت نہیں، وہیں سے ہی واپس کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آپ کے جذبات بڑے خطرناک ہوں۔ انتظامیہ واپس کر دے،
میں نے اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہو، اس جگہ پہ پہنچ کر ہمیں کہہ دیں کہ بھئی آپ واپس چلے جائیں، آپ نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، کیا جذبات ہوں، میرے آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے باہر ایئرپورٹ سے کیا کہتے ہیں کہ کلیئر ہو کر باہر آ جاتا ہے، وہاں اس کو روک لیا جائے، پکڑ لیا جائے، تو وہاں پہنچ کر بھی بندہ اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ ایک وہ وقت تھا جب میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے سفر کر کے چلے اور اس جگہ پہ پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے سفر یہ پیدل کیا تھا، ہم تو ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں، اور میرے نبی نے سفر کیسے کیا تھا؟ پیدل، اونٹنیوں کا سفر، اونٹنی، گھوڑے، خچر، گدھے، پیدل سفر اس کو بولتے ہیں۔ پیدل سفر کر کے بندہ اتنا دور آئے اور آگے سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے۔ میرے نبی ایسے آئے، میرے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت میں 1500 صحابہ کرام ساتھ۔ میرے نبی نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام نے بھی احرام باندھا ہوا ہے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ابھی حج فرض نہیں ہوا۔ پیارے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جو گئے ہیں، 6 سال کا عرصہ گزر چکا، 6واں سال ہے ہجرت کا، 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، احرام باندھ کر وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اپنے سر کے بال منڈوائے ہیں، کٹوائے ہیں۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو آتا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنا یہ خواب سنایا۔ صحابہ کرام نے جب یہ خواب سنا تو خوش ہو گئے۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں بھی پھیل گئی اور قرب و جوار میں بھی پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام ان قریب مکہ کا سفر کرنے والے، احرام باندھنے والے۔ خبر پھیلنے کا نتیجہ تھا کہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام جمع ہو گئے کہ ہم نے بھی ساتھ جانا۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، خواب کس نے دیکھا؟ بولے تھوڑا سا۔ میرے آپ کے نبی نے خواب دیکھا، اور نبی کے خواب کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ وحی کی ہوتی ہے۔ وقت کے نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ خواب نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک خواب کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور قرآن نے اعلان کیا ہے کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ایک یہ خواب ہے، اور ایک خواب وہ ہے کہ وقت کے نبی دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں نبی بننے والی ایک ہستی دیکھ رہی ہے، کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کو خواب بتاتے ہیں کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھنے والا بھی نبی ہے
اور خواب کی تعبیر بتانے والا بھی نبی ہے. خواب دیکھنے والے یوسف علیہ السلام ہیں اور خواب کی تعبیر بتانے والے یعقوب علیہ السلام ہیں. اور سورہ یوسف میں یہ قصہ موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہتے بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں, کسی سے ذکر نہیں کرنا. پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. بھائی مجبور ہو کر غلہ لینے کے لیے گئے. بڑا لمبا قصہ ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ قصہ یوسف چھیڑیں گے کبھی, قصہ یوسف بیان کریں گے کبھی. اور اس قصے کو قرآن نے کہا احسن القصص, کہ سب سے بہترین قصہ اگر ہے نا قرآن پاک میں وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. انشاءاللہ اس قصے کو جمعے کے موقع پر اس کو چھیڑیں گے انشاءاللہ, تاکہ اس قصے کو سنیں سمجھیں, اس کی جزیات کو سنیں سمجھیں, ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہو. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی خواب تھا, دیکھنے والا بھی نبی, تعبیر بتانے والا بھی نبی. اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. جب بھائی غلہ لینے پہنچے اپنے دوسرے بھائیوں کو پہچانا, پھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پہچانا, پھر یوسف علیہ السلام کا قمیص بھیجنا اپنے باپ کے لیے. اور باپ جب بچے اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں, باپ کا یہ کہنے کہ انی لاجد ریح یوسف, اے میرے بیٹو آج میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں, آج میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. یہاں بھی بیٹوں نے پھر کہا ابا تو تے بس ایمی مارتا رہنا. پھر جو قاصد پہنچا, قاصد نے یوسف علیہ السلام کا سلام پہنچایا, قمیص ان کی آنکھوں پہ لگائی, اللہ نے بینائی کو واپس لوٹا دیا. یعقوب علیہ السلام کیا دیکھا, میں نے کہا تھا نا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. پھر یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے یہ سفر کرتے ہیں مصر کا. پھر مصر میں جا کر یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں. اور اس وقت قرآن وہ نقشہ کھینچتا ہے, یہ وہ خواب تھا جو آج سے چند سال پہلے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا, آج اس خواب کو اللہ نے سچا کر دکھایا. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے بھائی, سچا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. پیارے آقا نے بھی خواب دیکھا تو صحابہ خوش ہو گئے. صحابہ کو پتا تھا کہ پیارے آقا کو جو خواب آیا ہے نا یہ سچا ہے, یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. تیار ہو گئے, میرے نبی مکہ مدینہ سے نکلے, ذوالحلیفہ پہنچے, 12 کلومیٹر کا سفر کیا, احرام باندھا, اور یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ 1500 کی تعداد میں جانوروں کے ساتھ, قربانی کے جانوروں کے ساتھ, اپنی سواریوں کے ساتھ یہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوا. آپ ذرا تصور میں جا کر سوچیں, آج جب ہم حرم کعبہ کو دیکھتے ہیں یا حج کے موقع پر حاجیوں کے احرام کو دیکھتے ہیں, ایک ہے بندہ خود جا کے حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, اس کے جذبات کا تو کیا کہنا. حج دیکھنے والا آدمی, جو بندہ ٹی وی پہ حج دیکھ رہا, لوگوں کو وقوف عرفہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے بھی لوگ بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. پہلے وقت ہوتا تھا کہ ٹی وی کم ہوتے تھے, کم محلوں میں دیہاتوں میں جو بہت امیر ہوندا تے او دے کول بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوندا سی. آہستہ آہستہ یہ ترقی ہوتی گئی تو اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر بندے کی جیب میں ٹی وی ہے, بلکہ ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا موجود ہے. دنیا تو اب رہی نہیں, ایک بٹن کی یا ایک کلک کی دوری پر دنیا موجود ہے. تو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جس دن حج ہونا نا, حج تو بڑی بڑی جو گھر کی اماں جی ہوتی, دادیاں ہوتی, آج حج لگنا تے فلانے گھر آپ جانا ہے, آج جا کے حج دیکھنا ہے. پھر جناب سارے لوگ, گھر کے افراد, محلے کی مائیاں اکٹھی ہو جاتی, حج دیکھتے, وقوف عرفہ دیکھتے.
जनाब हाजी फिर रहे, राम बांधे हुए, छतरियां लहरा रही, कैमरा जनाब चल रहा, लोग ऐसे ऐसे सलामे कर रहे हैं, हज का खुतबा नशर हो रहा है, जोहर असर की इकट्ठी नमाज पढ़ी जा रही। तो कसम उठा के कहते हो हमने बड़ी बड़ी उम्र रसीदा माओ के आंखों से आंसू निकलते हुए टपते हुए देखे। यहां आदमी के जज्बात बन जाते हैं। एक वो वक्त था जब मेरे आपके नबी 6 हिजरी में 1500 सहाबाए किराम के साथ उम्रे के सफर के लिए मदीना से मक्का का सफर शुरू किया, और एक वो वक्त आया सन 10 हिजरी में 1.25 लाख सहाबाए किराम के साथ मेरे आपके आका आज मदीना से हज के इहराम बांध के मक्का मुकरमा का सफर शुरू कर रहे हैं। चश्मे फलक ने यह नजारा किया होगा, फरिश्तों ने इस नजारे को देखा होगा। ये रफूसे कुदसिया आज 6 हिजरी में ज़िकादा के महीने में 1500 की तादाद में प्यारे आका की रिफाकत में जुल्हुलैफा से इहराम बांधकर ये निकले हैं बैतुल्लाह के लिए। सफर हुआ चंद दिनों का, मकामे हुदैबिया पे पहुंचता है ये काफिला। यहां पहुंचा, उधर मक्का वालों को खबर मिली कि हुजूर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ रहे। वो रसूलुल्लाह थोड़ी कहते थे, वो तो मोहम्मद कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आ रहे हैं और हुजूर ने ऐलान किया था कि मैं उम्रे के लिए आ रहा हूं। लेकिन आगे दुश्मन थे, उन्होंने जंग की तैयारी करेगी, हम तो भाई जंग करेंगे, हम तो लड़ेंगे। हुदैबिया के मकाम पे रोक दिया गया। अच्छा, एक और बात भी अर्ज करता चलूं, जब मेरे नबी हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे तो जब मक्के की तरफ आपकी ऊंटनी कस्बा का रुख किया ना, तो ऊंटनी हुजूर की बैठ गई। क्या हुआ? बैठ गई। अब सहाबा ऊंटनी को उठा रहे हैं, नहीं उठती। सहाबा ऊंटनी को उठा रहे हैं, नहीं उठती। मेरे नबी ने सहाबा से कहा कि ना, इसको कुछ ना कहो। जिस जात ने हाथियों को बैतुल्लाह की तरफ रुख करने से रोक दिया था, उसी जात ने मेरी ऊंटनी को रोक दिया। इससे पता चलता है इस वक्ती आजमाइश में जो सहाबाए किराम ने देखी, इस आजमाइश में अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी फतह लिखी हुई थी, एक अजीम फतह लिखी हुई थी, जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान में सूरह फतह में बताया, बयान किया है। कस्बा बैठ गई, ऊंटनी बैठ गई। अब जनाब 1500 का लश्कर है, सब ने हराम बांधे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर भी साथ हैं, निशान लगे हुए जानवरों पर कि हमने मक्का जाके जब उम्रा करना है, हमने कुर्बानी के जानवरों को भी क्या करना है भाई, ज़िबा करना है। उस वक्त चूंकि हज फर्ज नहीं था, मुमकिन है उम्रे के लिए भी लोग जानवरों को कुर्बान करते होंगे, इसलिए मेरे आपके नबी और सहाबा कुर्बानी के जानवर भी साथ लेकर आए। अल्लाह सानू भी तौफीक दवे। कुर्बानी आ रही है ना, बोलो यारो, आ रही है। कुर्बानी करनी चाहिए, बोलते नहीं। और ये कुर्बानी किसने फर्ज की है? अल्लाह ने। कुर्बानी वाजिब है ना, फर्ज की हैसियत रखती है। साहिब सरवत पर, साहिब निसाब पर, जो मालदार है उस पर क्या है कुर्बानी? मेरे नबी ने कुर्बानी की, मेरे नबी ने कुर्बानी की। 10 साल मेरे आपके नबी मदीना मुनव्वरा रहे, 10 साल आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के मौका पर कुर्बानी की। 2 जानवर ज़िबा करते थे, एक अपनी तरफ से, एक अपनी उम्मत के गुरबा की तरफ से। क्या प्यार था नबी को अपनी उम्मत के साथ। मेरे वो उम्मती जो कुर्बानी की इस्तेदाद नहीं रखते, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों की तरफ से कुर्बानी पेश करता हूं। अल्लाह सानू में तौफीक दवे।
اسی اپنی قربانی بھی کریے تو اپنے نبی والوں بھی قربانی کریے ہیں. اگر اللہ نے وسعت دیا نا کوشش کیا کریں. بڑا جانور اگر اللہ نے خریدنے کی توفیق دی ہے تو بڑے جانور میں جہاں 7 حصے ہوتے ہیں 5 قربانی کے ڈال لیں, لوگوں کے ڈال لیں, اپنے گھر کے افراد کے ڈال لیں, یا 6 اپنے گھر کے افراد کے ڈال لیں, ایک حصہ اپنے نبی کا بھی ڈال لیا کرو. ایک جانور اپنے نبی پر بھی قربان کر لیا کرو. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. خیر, یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ مقام حدیبیہ پہ ٹھہرا. قصوہ نامی اونٹنی بیٹھ گئی. مامور من اللہ تھی, اللہ نے روک دیا. میرے نبی نے کہہ دیا کہ جس رب نے ہاتھیوں کو موڑ دیا تھا نا, مکہ آنے سے روک دیا تھا, اسی رب نے میری اونٹنی کو بھی روک دیا. ہاتھیوں کا قصہ آ گیا ذہن میں, اور بولو یارو, جس کا ذکر ہے سورۃ الفیل میں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ابرہہ آیا تھا, ابرہہ یمن سے چلا تھا. اس نے کہا کہ میں جناب کعبۃ اللہ کو گرا کے آتا ہوں. ہر سال میری قوم جو ہے میری رعایا مکہ مکرمہ جاتی ہے, کیوں جائے, یہاں آ کر حج کرے. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ حج کرنے کی جگہ ایک ہی ہے. بولو, حج کرنے کی جگہ ایک ہی ہے. وہ اللہ کا گھر ہے, وہ میدان عرفات ہے, وہ مزدلفہ ہے, وہ مینا ہے, وہ بیت اللہ ہے, وہ صفا مروہ ہے. حج پوری دنیا سے ادھر ہی ہوتا ہے, کسی اور جگہ. ایک اور بات کہوں, مکہ اور مدینہ ایک, بولو مکہ بھی ایک اور مدینہ بھی, بولو بولو مکہ بھی ایک اور مدینہ بھی. کسی اور جگہ مکہ ہے, کسی اور جگہ مدینہ ہے. میں عام طور پہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جو جانے والے ہوتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جناب وہاں جا کے پیچھے والوں کو یاد نہ کرنا, پیچھے والوں سے رابطہ نہ رکھنا, وہاں جا کے دوستیاں نہ نبھانا. مکہ اور مدینہ دیکھ لینا, مکہ بھی وہی ہے, مدینہ بھی وہی ہے. گنبد خضرا بھی تمہیں وہی ملے گا اور بیت اللہ بھی تمہیں وہی ملے گا. اس کے علاوہ دنیا کی کسی اور جگہ آپ کو دونوں چیزیں نہیں ملے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور غالباً شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا قصہ ہے. وہاں مدینہ منورہ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا, اس کو اٹھایا, اس کو کھانا کھلایا. انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں, میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے کر جاؤں گا. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا, میں ہندوستان لے کر جاؤں گا, میں تیری اچھی تربیت کروں گا. تو یتیم بچہ ہے, میں تجھے اپنا بیٹا بنا کے رکھوں گا, تجھے دین پڑھاؤں گا, حافظ قرآن پڑھاؤں گا, میں تمہیں سب کچھ دوں گا, تم میرے ساتھ چل. کہتے وہ بچہ بڑی غور سے باتیں سنتا رہا. جب یہ ساری بات حضرت کی مکمل ہوئی, اس یتیم بچے نے کہا بابا جی مولانا صاحب کچھ بھی کہا ہوگا, حضرت وہاں مجھے کھانے کو ملے گا؟ ہاں. پینے کے لیے ہے سب کچھ؟ ہاں ہوگا. پہنے کے لیے ہوگا, کھانے کے لیے ہوگا, سونے کے لیے سب کچھ ہوگا. جب بچے نے سارے سوال کیے, آخر میں معصومانہ انداز میں کہا بابا جی وہاں ہندوستان میں یہ ہوگا. سمجھے اشارہ؟ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ جہاں مجھے آپ لے کر جا رہے ہیں وہاں یہ گنبد خضرا ہوگا. بزرگ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. یہ اس بچے یتیم بچے کی بات سن کر کہتے بیٹا اگر یہ گنبد وہاں ہوتا تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی, ہم یہاں کیوں آتے. یاد رکھنا بھائیو, بیت اللہ بھی آپ کو وہیں ملے گا اور گنبد خضرا بھی آپ کو وہیں ملے گا. دنیا کے کسی اور جگہ پہ نہ آپ کو بیت اللہ ملے گا نہ گنبد خضرا ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ زمزم تو آپ کو یہاں بھی مل جائے گا, مدینے کی کھجور تو آپ کو یہاں بھی مل جائے گی, لیکن گنبد خضرا آپ کو یہاں
نہیں مل سکتا۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، معمور من اللہ ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ جس رب نے ہاتھیوں کو روک دیا اسی رب نے میری اونٹنی کو بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ سخت گرمی تھی، میں قربان جاؤں، میرے نبی کی رفاقت میں 1500 صحابہ کرام نے بڑا عجیب قسم کے منظر دیکھے، عجیب قسم کی اللہ کی رحمتیں اترتی دیکھی ہیں۔ گرمی ہے، جو پانی تھا وہ جناب ختم ہو گئے قریب، جس کنویں پہ تھے اس میں بھی پانی ختم ہو گیا، جس تالاب کے قریب تھے اس میں سے پانی ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے ترکش سے اپنا تیر نکالا اور فرمایا میرا تیر لے جاؤ، جہاں یہ پانی ہے نا جمع وہاں جا کے اس کو گاڑ دو، لگا دو۔ وہ لگانا تھا، اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہاں، یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ جماعت صحابہ کرام ہے جس نے سب کچھ اپنے نبی کی ذات پہ قربان کر دیا۔ خیر، یہاں پڑاؤ ڈالا، مکے والے آنا شروع ہو گئے، آمد و رفت شروع ہو گئی، کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، قاصد آنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی، ان کی طرف سے بھی قاصد آ رہے ہیں۔ پھر ادھر سے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابیت کے خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہاں مکے والوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم جنگ کرنے، بولو جنگ کرنے، ہم تو عمرہ کرنے آئے، عمرہ کرنے کے لیے بعد واپس چلے جائیں گے، ہمیں مکہ میں آنے دیں۔ تو قریشیوں نے بلکہ ابو سفیان نے، ابھی رضی اللہ نہیں بنے تھے، حضرت ابو سفیان تو 8 ہجری میں مسلمان ہوتے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ قریب تھا کہ ان کو کیا کر دیتے، شہید بھی کر دیتے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، کچھ لوگ بیچ میں پڑے، چھوڑ دیا، وہ واپس چلے گئے۔ ساری صورتحال حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی، پھر حضور علیہ السلام نے نام تجویز کیا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جب کلمہ پڑھا تو پہلی دفعہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں آ کر نماز ادا کی۔ وہ عمر جب ہجرت کر کے مکہ سے جا رہے ہیں، اعلان کیا ہے لوگوں آ جاؤ، آج خطاب کا بیٹا ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے، کسی کی جرت ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ۔ وہ عمر جو بولتا مکے کی سرزمین پہ ہے، پیارے نبی کے سامنے بات کرتے ہیں، اللہ انہی کی بات کو قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے تو عمر فاروق کا نام تجویز کیا کہ عمر تو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری رائے یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام، ان کی عزت، ان کی رشتہ داریاں مکہ مکرمہ میں زیادہ ہیں، یہ وہاں جائیں گے تو ہمیں کوئی خیر کی خبر سننے کو ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قبول کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اچھا، جہاں ایک اور بات عرض کرتا چلو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے، ٹھیک ہے بھائی، گئے، احرام باندھے ہوئے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اسلام کی دعوت دینے گئے تھے؟ بولو، نہیں بول رہا کوئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات۔ حضرت عثمان 10 بندوں کے ساتھ احرام باندھا ہوا ہے، پیارے آقا کے ساتھ مدینہ سے سفر کیا، حضور علیہ السلام کی اجازت سے مکہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ بولو، اسلام کی دعوت دے رہے،
نہیں، اسلام کی دعوت دینے نہیں جا رہے، اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں جا رہے، یہ سفارتی معاہدہ تھا، یہ سیاسی ملاقات تھی، یہ معاہدہ کرنے کے لیے جا رہے تھے جناب ہمیں یہاں آنے دیا جائے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اگر جناب اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے یا بیت اللہ کی عبادت کے لیے جاتے یا طواف کرنے کے لیے جاتے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اجازت ملی تھی کہ اے عثمان آپ عمرہ کر لیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ صفا مروہ کر لیں، آپ اپنے عمرے کے ارکان پورے کر لیں، لیکن آپ کے نبی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ جناب کوئی تبلیغ کا سفر ہوتا ہے تو پھر تو شاید حضرت عثمان کر لیتے، بولو کر لیتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہتے اگر میرے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت عثمان بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے، بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے نبی کو بلایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شریعت سے واقف تھے، اپنے نبی کی منشا سے واقف تھے، میں کہوں تو بے جانی ہوگا، منشا مصطفیٰ یہ تھا، مرضی مصطفیٰ یہ تھی کہ میرے صحابہ میرے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں، میرے ساتھ آنے والے 1500 صحابہ کرام میرے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں، میرے ساتھ صفا مروہ کریں، منشا مصطفیٰ یہ تھی۔ حضرت عثمان نے اپنے نبی کی منشا کا لحاظ رکھا، اور دوسرا نقطہ یہ بھی عرض کرتا چلو، یہ غیرت محبت تھی، یہ غیرت ایمانی تھی، اور اپنے نبی سے محبت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جہاں جتنی مرضی اجازت دے، جب تک میرا نبی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، بیت اللہ میں آ کر طواف نہیں کرے گا، صفا مروہ نہیں کرے گا، تب تک عفان کا بیٹا عثمان بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ جب یہ بات کہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو اور 10 ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے گرفتار کر لیا، قید کر لیا، اور مکے میں غلط خبر اڑا دی گئی کہ جناب حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ یہ خبر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے، اس درخت کو کہتے ببول کا درخت، ساڑی بولے ککر کا درخت۔ کون سا درخت بھائی؟ کوئی بندہ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی جو بیعت رضوان جو ہوئی تھی کس درخت کے نیچے ہوئی تھی، اس درخت کا نام کیا تھا، کیا کہیں گے؟ اپنی بولی چ بول دے نہیں، کہہ دو یار ککر، میں کرے تو کہنے لگا کہ مسواک لے وہ توڑ کے، بولو تو صحیح، کون سا درخت تھا بھائی؟ ککر کا درخت تھا، ببول کا درخت تھا۔ کیسا خوش نصیب وہ درخت تھا جس کے نیچے میرے آپ کے آقا تشریف فرما ہے، یہ افسوس قدسیہ موجود ہے، اور 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بیعت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ موت پر بیعت ہو رہی ہے۔ جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں۔ اللہ نے اس درخت کا ہمیشہ کے لیے ذکر اپنے قرآن میں نازل فرما دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے
और लोगों, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उन मोमिन से राजी हो गया जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर इज़ युबायिऊनक तहत शजरती फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहल करीबा। जिन 1500 सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की है, ये मौत की बैत हो रही है। जब तक उस्मान की शहादत का बदला नहीं होगा तब तक यहाँ से वापस नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैं खुदा उनके दिलों के अंदर छुपी हुई बातों को देख रहा था, मैं जान रहा था। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, कुर्बान जाए नफूसे कुदसिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सहाबाए किराम के दिलों पर अपनी तरफ से सकीना नाज़िल फरमा दी, इत्मीनान नाज़िल फरमा दिया, अल्लाह ने सुकून नाज़िल फरमा दिया। और इस सुलह हुदैबिया में जिसकी 10 शराइत थी, सारे की सारे मुसलमानों के अक्सर खिलाफ थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुआहिदे को फतह मुबीन करार दे दिया कि ऐ मेरे नबी के सहाबा परेशान ना हो, अगर आज वक्ती आज़माइश है, मैं खुदा करीब तुम्हें फातेह बनाकर मक्का में दाखिल कर दूंगा। हाँ, 2 साल का अरसा गुजरा, अल्लाह ने प्यारे नबी को फातेह बनाकर मक्का में दाखिल कर दिया। बड़ा लंबा किस्सा है, यहां एक आखिरी बात अर्ज करता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में क्या कहा? आयत है वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। 3 जमातों का जिक्र है कुरान पाक में। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, या मुहाजिरीन का जिक्र। बोलो, मुहाजिरीन को जानते हैं ना, जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की। हम में से कोई मुहाजिर बन सकता है? नहीं, हम इस जमात में शामिल। नंबर 2 वल अंसार, अंसार वो थे जिन्होंने सहाबाए किराम को मुहाजिरीन को पनाह दी। हम में से कोई अंसार बन सकता है? नहीं। ना हम मुहाजिर की जमात में आ सकते हैं, ना अंसार की जमात में आ सकते हैं। इमाम शाफी कहते हैं वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, अल्लाह फरमाते हैं तीसरी वो जमात है जो जमात इन सहाबा की इत्तिबा करेगी, जो जमात इन सहाबा की पैरवी करेगी, इनकी इत्तिबा करेगी। अल्लाह ने तीनों जमातों के लिए अपने कुरान में ऐलान किया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाते मैं मुहाजिरीन पे भी राजी हो, अंसार पे भी राजी हो, और उस जमात से भी राजी हो जाऊंगा जो जमात मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा करेगी। हम इस जमात में शामिल हो सकते हैं, हम तीसरी जमात में शामिल हो सकते हैं। आओ मिल के अज़म करें, नबी के सहाबा जो अल्लाह का इंतखाब था, जिन्होंने सब कुछ अपने नबी की जात पे कुर्बान कर दिया है, आओ मिल के अज़म करें हम नबी के सहाबा को वही मकाम देंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। हम उनकी इत्तिबा करेंगे चाहे उसकी अदना सा सहाबी क्यों ना हो। मेरे नबी का फरमान है अस्सहाबिकुन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जो जिस सहाबी की इक्तिदा करेगा, इत्तिबा करेगा, वो कामयाब और फलाह हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करें कि नबी के सहाबा पर चाहे को अदना सा सहाबी क्यों ना हो, किसी पर भी अपनी जबान से कोई नज़ेबा कलिमात अपना रहबर समझेंगे, अपना पेशवा मानेंगे, अपना मुक्तदा मानेंगे। अगर तीसरी जमात में शामिल होना है, उस जमात में शामिल होना है जिन्होंने सहाबा की इत्तिबा की है, अल्लाह की रजा चाहिए। आज हमें इस तीसरी जमात में शामिल होने के लिए कोशिश करनी है। अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा जो तेरे नबी के सहाबा की इत्तिबा करने वाली है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।